اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون الى آخر هذه الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نارن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں اور آپ کو اس سال کا ماہ رمضان المبارک نہایت ادب و احترام کے ساتھ نمازوں، تراویح اور عبادت اور روزوں کی پابندی کے ساتھ گزارنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف واللیل کے صدقے میں ہمیں مزید اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کرنے، توبہ و استغفار کرنے، رب کی تسبیح، رب کی بڑائی بیان کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی جلد ہم تمامی لوگوں سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور برکتیں اس مہینے کو عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ ہم اور آپ قرآن پاک کے اس آیت سے لگا سکتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کے اندر 12 اسلامی مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا ذکر ہے جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ نزول ملائکہ کا مہینہ ہے، یہ قبول دعا کا مہینہ ہے، یہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، یہ نجات کا مہینہ ہے، یہ رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، دخول جنت کا مہینہ ہے، اور یہ نیکیوں کے بڑھانے کا مہینہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں خوب اپنے مال و اسباب کو لٹا کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرات گرامی، احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا اگر مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت خواہش کرتی کہ سارا ہی سال اگر رمضان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اپنے بندوں کو عذاب میں گرفتار کرنا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اپنے بندوں کو جہنم میں داخل کرنا ہوتا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی رمضان جیسا مہینہ اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ پتہ چلا ماہ رمضان کی بڑی برکتیں ہیں، بہت مبارک بات کے لائق ہیں وہ حضرات، بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے ماہ رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے ماہ رمضان میں تراویح اور روزوں کی پابندی کی کوشش کی ہے، جنہوں نے ماہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، حضور ذہنی کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ توبہ و استغفار کر کے اپنی مغفرت کروانے کی کوشش کی ہے۔ حضرات گرامی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والا سال رمضان المبارک کا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ بہتوں کو ہم ایسا جانتے ہیں جو سال گزشتہ ہمارے درمیان تھے، ہمارے بازو کھڑے ہوتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے، ہمارے ساتھ سحری کرتے، ہمارے ساتھ افطار کرتے، ہمارے ساتھ دعاؤں میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آنے والا سال یہ رمضان کی برکتیں، یہ رمضان کی فضیلتیں، یہ رمضان کی بہاریں ہمیں ملے کہ نہ ملے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے 2-4 دن اور جو بچے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جم کر اس مہینے میں خدا کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، توبہ و استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، میں نے پارہ نمبر 24 اور آیت نمبر 30 اور 31 کی جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ مفید باتیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً رمضان کے مہینے میں کچھ افراد وہ ہیں جو مکمل پابندی کے ساتھ تراویح کی پابندی کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور روزوں کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ یقیناً میں پوری دنیا کی بات کروں تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، لیکن صرف میں مستان صوفہ کی بات کروں تو کچھ ایسے افراد کو بھی میں جانتا ہوں جو رمضان کے مہینے میں صف اول کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پورا رمضان ماشاءاللہ 5 وقتہ وہ نماز پڑھتے ہیں، پورا روزہ وہ رکھتے ہیں، تراویح کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو رمضان کے بعد بھی فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرتے ہیں، سنن و مستحبات کے پابند ہوتے ہیں اور یہی عمل رمضان کے بعد بھی کرتے ہیں، قرآن کریم نے ان کے لیے کیا بشارت عطا فرمائی ہے، قرآن کریم نے ان کے لیے کیا خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے جو عقیدے پر قائم رہتے ہوئے عمل کی پابندی کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان پر آسمان سے اللہ کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں خوشخبری اور بشارت سناتے ہیں، نہ گھبراؤ، خوف اور ڈر محسوس نہ کرو، یقیناً تمہارے لیے وہی ہے جس کا رب نے تم سے وعدہ کیا ہے اور وہ جنت ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو برابر عمل کرتے رہتے ہیں، برابر نیکیوں پر مستقل عمل کرتے رہتے ہیں، ہم دنیا میں بھی ان کے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم ان کے یار و مددگار ہیں، اور جنت میں جو وہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے استقامت کو بیان فرمایا ہے۔ استقامت کہتے کسے ہیں؟ علماء کرام نے الگ الگ اس کے معنی اور اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، چنانچہ میں چند حدیثیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، پھر اس پر وہ جبل شامک کی طرح ڈٹے رہے اور قائم رہے، تو پھر ان پر آسمان سے اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان سے یہ کہا میرا رب اللہ ہے، میرا خدا اللہ ہے، اور زندگی کے آخری سانس تک اسی پر قائم رہا،
اسی پر اس کی موت واقع ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ آج ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا تھوڑا جائزہ لینا ہے۔ یقیناً ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا پالن ہار حقیقی میرا اللہ ہے۔ کیا ہم اس پر قائم بھی ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو بہت سارے معاشرے کے اندر لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو کبھی اپنی زبان سے کفر بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، شرکیہ کلمات بکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں استقامت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا رب ہی ہمارا خدا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پھر گئے۔ وہ کون ہے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے وہ یہود ہے، وہ نصارہ ہے، جنہوں نے اللہ کو خدا مانا، جنہوں نے اللہ کو خالق مانا۔ پھر بعد میں حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کا جائزہ لیجئے، عیسائیوں نے یہ کہا خدا ہمارا اللہ ہے، وہی ہمارا رب ہے، لیکن جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کا معجزہ دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا۔ حضرات گرامی، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو اللہ تو کہتے ہیں لیکن ان کا کردار بتاتا ہے، ان کا کیریکٹر بتاتا ہے، ان کی تہذیب اور تمدن بتاتی ہے شاید یہ کسی اور ہی کے پجاری ہیں، لیکن جو خدا کو خدا مانے اس کا کردار بھی اس بات کی پر دلالت کرے تو اللہ فرماتا ہے جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رحمت کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بتا دوں، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد میں پھر کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی پر ثابت قدم رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر انسان اسی پر ثابت قدم رہا کہ خدا میرا اللہ ہے، خدائی میرا رزاق ہے، خدائی میرا خالق و مالک ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ایمان پر اسے موت نصیب فرما کر اسے ضرور جنت نصیب فرمائے گا۔ اب اس آیے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے استقامت کو بیان فرمایا ہے۔ استقامت کی تعریف صحابہ کرام نے کیا کی ہے اسے بھی سماعت کریں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا حضور بتائیے استقامت کیا ہے؟ استقامت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس بات کا نام استقامت ہے۔ اسلام پر ثابت قدم رہنا کس کو کہتے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کا نام استقامت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بندہ امر و نہی یعنی احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے پر قائم رہے اور لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں کر کے رائے فرار اختیار نہ کرے، اس کا نام استقامت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بندے کو جب پتہ چل جائے یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے، برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرتا رہے، اور تو اس کا نام استقامت ہے۔ اور لومڑی کی طرح ہیلا بہانا وہ کرنے کی کوشش نہ کرے، رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش نہ کرے، جیسے آج بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ مولانا اگر ہم دھوم دھام سے شادی نہ کریں تو لوگ بات کریں گے، لوگ نہ معلوم کیا کیا کریں گے۔ مولانا آج اگر ہم شادیوں میں ناچ گانا نہ کریں گے تو لوگ کہیں گے ایسا لگتا ہے کہ شادی گھرانہ نہیں ہے بلکہ کسی میت کا گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہیلا بہانا ہے۔ اللہ اکبر، اسی
اسی طریقے سے آپ دیکھیں لوگوں کا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، لوگ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کا رشتہ کس قدر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ارے مولانا اندرونی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ہمیں وہ خشوع و خضوع پیدا نہ ہوگا، بیرونی مسجد میں نماز پڑھنے میں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ لومڑیوں کی طرح ہیلا بہانا بنانا اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام استقامت نہیں ہے۔ لوگوں سے کہا جائے اپنے چہرے پہ داڑھی رکھو، ارے مولانا ابھی میری عمر ہی تو کیا ہے، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، شادی ہوئی ہے تو بچے بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی کوئی داڑھی رکھنے کا یہ میرا دور ہے۔ یہ لومڑیوں کی طرح جانور کی طرح ہیلا بہانا بنانا یہ اسلام اور استقامت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ ارے مولانا بہت بیزی رہتا ہے، کہاں اس کا ٹیوشن، کہاں اس کی اسکول، کہاں اس کی پڑھائی اور کہاں قرآن کریم کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ یہ لومڑیوں کی طرح بہانا بنانا اس کا نام استقامت نہیں ہے، اس کا نام ہیلا، اس کا نام دین اور اسلام نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب پتہ چل جائے یہ نیکی اور بھلائی ہے اور یہ برائی ہے، برائی کو چھوڑ دینا اور نیکی پر عمل کرنا اور لومڑی اور جانور کی طرح ہیلا نہ بنانا، اس کا نام استقامت ہے۔ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ مسجد کے صفوں کو چھوڑ کر ثانی مسجد میں نماز پڑھنے میں اللہ اکبر نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دینا، اسی کا نام استقامت ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دھرم اور مذہب ہے۔ اللہ اکبر، استقامت کی تعریف بہت سارے لوگوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا اندازہ فرمائے، لوگوں سے کہا جائے اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کرو، اللہ نے تمہیں جو 100 روپے کا مالک بنایا ہے اس میں سے 2.5 روپے غریبوں میں صدقہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں ارے مولانا وہ 2.5 روپے میں میرا مکان بن جائے گا، گاڑی آ جائے گی، موبائل آ جائے گا، کپڑے آ جائیں گے، کچھ تو کچھ کام ہوگا۔ یہ ہیلا بنانا اس کا نام استقامت اور اسلام نہیں ہے، اس کا نام اللہ اکبر مذہب دین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر اس عنوان کو تفصیل کیا جائے تو بہت زیادہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے استقامت کی تعریف فرمائی، حضرت عمر ابن خطاب نے استقامت کی تعریف فرمائی، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں استقامت کیا ہے؟ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے، اس کا نام استقامت ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری قربانیاں، ہمارے سجدے، ہمارا قیام، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونی چاہیے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کی رضا میرا مطلوب نہ ہو، دنیا کی رضا میرا مقصود نہ ہو۔ اسی کی ترجمانی تو قرآن یوں کرتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہم جیتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، ہم مرتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے۔ عثمان غنی فرماتے ہیں اسی کا نام تو استقامت ہے۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ تراویح شروع ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، تراویح شروع ہے، لوگ بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، دیکھا کہ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، کوئی ذمہ دار آ رہا ہے، پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور نماز تراویح میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ اس کا نام تو ریاکاری ہے، اس کا نام تو مکاری ہے، اسی کا نام تو دکھاوا ہے۔ ارے ایسے سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے لیکن ان کا کوئی صلہ دنیا اور آخرت میں نہ ملے گا، واللہ نہ ملے گا۔ اس لیے کہ ملفوظ میں الملفوظ میں میرے امام نے فرمایا ہے مکاروں سے کہا جائے گا، ریاکاروں سے کہا جائے گا، اور دکھاوے کے لیے جو کام کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا وہ مکارو، وہ ریاکارو، وہ ظالمو، وہ فاسقو، وہ کافرو، جاؤ آج بدلہ ان سے لینا جن کی رضا کے لیے تم کیا کرتے تھے۔ آج لوگوں کو دیکھو تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے خیرات کر رہا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کھانا کھلا رہا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ دائنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ لوگ اعلان کرانے پر مجبور ہوتے ہیں، اعلان کر دو میری طرف سے اتنے پیسے مسجد کو، اتنے تھیلے مسجد کو، اتنی چیزیں مسجد کو آئی ہے۔ اگر اعلان نہ کیا جائے تو پھر ناراضگی، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے آپ کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ ارے نادانو، ایسے کام تو تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ رتی برابر رائے
رائے کے دانے کے برابر اس کا کوئی اجر نہ ملے گا، کوئی عمل نہ ملے گا۔ اسی لیے تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں استقامت اس بات کا نام ہے کہ تو جو کچھ کرے تو صرف اپنی مولا کے لیے کرے۔ تیری نماز تیری مولا کے لیے، تیرا روزہ تیری مولا کے لیے، تیرا حج تیرے مولا کے لیے، تیرا عمرہ تیری مولا کے لیے۔ اگر اس میں بال برابر بھی ریاکاری ہوئی اس کا کوئی صلہ نہ ملے گا۔ کیا حدیثوں میں آپ نہیں پڑھتے ہیں عالم سے فرمایا جائے گا قیامت کے دن اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو، اللہ کی بارگاہ میں عالم کہے گا مولا میں نے تو پوری زندگی تیری رضا کے لیے تبلیغ اسلام کرتا رہا، قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا، مولا تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچاتا رہا، کیا آج میرا یہی بدلہ ہے، یہی صلہ ہے؟ اللہ فرمائے گا تو نے جو کچھ کیا ہے نام کے لیے کیا ہے، عزت کے لیے کیا ہے، شہرت کے لیے کیا ہے، جو کچھ تھا تجھے دنیا میں بدلہ دے دیا گیا، عزت دنیا میں مل گئی، شہرت دنیا میں مل گئی، مال دنیا میں مل گیا، یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالیں گے۔ شہید کے بارے میں حکم ہوگا، مشکات کی حدیث سے پاک ہے، شہید جو اپنی جان کو قربان کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اپنے سر کو کٹاتا ہے، اپنے بدن پر تلواروں اور نیزوں کے زخموں کو برداشت کرتا ہے، اس سے کہا جائے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ شہید کہے گا مولا تیری رضا کے لیے تو میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ فرمایا جائے گا تو نے اس لیے اپنی جان کو دیا تھا تاکہ لوگ تجھے طاقتور کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تیری طاقت کا لوہا مانے۔ دنیا میں جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا گیا، یہاں تیرے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ امیروں، وہ سرمایہ داروں، وہ دولت مندوں کان کھول کر کے سنو، تیسرا آدمی جس کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اس امیر کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے، اس رئیس اور مالدار اور دولت مند کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ امیر کہے گا مولا میں نے تو تیری رضا کے لیے زکوٰۃ نکالا، عمرہ کیا، مولا قربانی کیا، اور بھی بہت سارے کام میں نے کیے ہیں، یتیموں، بے سہاروں، غریبوں کی میں نے مدد کی ہے۔ اس کو یہی جواب دیا جائے گا تیرا عمرہ کرنا دکھاوے کے لیے تھا، تیرا حج کرنا مکاری کے لیے تھا، غریبوں کی مدد کرنا اللہ اکبر لوگوں کے دکھاوے کے لیے تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا تو کبھی ریاکاری نہ کرتا۔ تیرا جو کچھ عمل تھا اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا ہے، یہاں آخرت میں کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ چھپا کر کے دینا زیادہ ثواب ہے، دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن ایک آدمی کو مستان صوفہ کا ایک آدمی اگر مؤذن کو 100 روپے بھی دینا چاہتا ہے وہ یوں مجمع میں دکھا کر کے دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں نا کہ مؤذن کی خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں صرف ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیا اس مسجد کے خادم سے تنہائی میں ملاقات کر کے آپ اس کی خدمت نہیں کر سکتے؟ کیا شب قدر کی 27 کی رات میں تمام لوگوں کے سامنے کپڑا اور تحفے تحائف سے نوازنا یہ ضروری ہے؟ کیا اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو کیا تنہائی میں نہیں دے سکتے؟ اللہ اکبر۔ رب کعبہ کی قسم جب کبھی تم کسی مجبور کو لوگوں کے سامنے دیتے اس کا دل روتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہوتی ہے، اور بجائے دعا کے اس کے دل سے اس کی ہلاکت کے لیے دعائیں نکلتی ہے، بد دعائیں ہوتی ہے۔ میرے مولا جس طریقے سے لوگوں میں مجھے دے کر یہ ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اللہ اس سے زیادہ تو اسے ذلیل کرنا۔ پھر عالم کیا ہے؟ وہ دنیا میں ذلت کی موت مرتا ہے، وہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، او امیروں، او مالداروں، سنو، اگر تمہیں مسجد کے امام مؤذن کی خدمت کرنا ہے تنہائی میں ملو اور مصافحہ کر کے ان کی خدمت کرو، کہا حضور یہ میرا کچھ نذرانہ ہے، میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے، آپ اسے رکھ لیں، میرے لیے خیر و برکت کی دعا کر دیں۔ قسم رب کعبہ کی اس کا دل اتنا خوش ہوگا۔ اور یہ حال تو یہ ہے لوگ چاہتے ہیں مائک سے اعلان ہو جائے میں نے اتنا کچھ کیا ہے، لوگ چاہتے ہیں لوگوں کے درمیان میرا نام آ جائے۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اس کا نام استقامت نہیں ہے، اس کا نام دین اور اسلام نہیں ہے، یہ سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے لیکن کوئی آپ کو فائدہ نہ ہوگا۔ کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ ڈھونڈو، تلاش کرو اپنے معاشرے کے اندر، ڈھونڈو اپنے محلے کے اندر۔ کتنے افراد ایسے ہیں کہ باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے عثمان غنی اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں استقامت اس چیز کا نام ہے تو جو کرے اللہ کے لیے کرے، جو کرے خدا کی رضا کے لیے کرے، جو کرے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ اب مولا علی استقامت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں استقامت یہ ہے بندہ فرائض و واجبات کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے۔ دین کس کا نام ہے؟
اسلام کس کا نام ہے؟ فرائض و واجبات کو پابندی سے ادا کرنے کا نام دین ہے۔ پابندی کے ساتھ واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ واجبات کی تکمیل کرتے ہیں۔ لیکن صرف رمضان ہی میں پابندی کرنا، اس کا بھی نام دین نہیں ہے۔ صرف رمضان میں نمازوں روزوں کی پابندی کرنا، صرف رمضان میں، اس کا نام دین نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ہمیشہ ہر مہینے ہر گھڑی فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کا نام استقامت ہے، دین ہے اور اسلام ہے۔ تو یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں پابندی کرتے ہیں، اور کچھ تو بد نصیب مجرم گنہگار پاپی سیاکار وہ بھی ہیں کہ رمضان میں ایک تراویح انہیں نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ مصیبتیں آتی ہے ان منحوسوں کی وجہ سے آتی ہے، ان گنہگاروں اور پاپیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اگر مصیبتیں رکتی ہیں تو ان نمازیوں کی وجہ سے رکتی ہے۔ ہمارے سوسائٹی کے اندر کچھ لوگوں کو کاروبار کی زنجیروں نے اس طرح ہاتھ اور پیروں کو جکڑ رکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں اور مکانوں اور دکانوں سے نکلنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ انہیں یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ ایک تراویح تو پڑھ لیں، ماہ رمضان میں ایک نماز تو جماعت سے پڑھ لیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایسے نادانوں اور ظالموں اور گنہگاروں پاپیوں مجرموں اور سیاکاروں کو کتنے بھی جملے بولے نا کمی ہے۔ یقیناً جو نماز نہ پڑھے وہ ظالم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہ جھکائے وہ بیوقوف اور دیوانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو اللہ کے گھر کو آباد نہ کرے وہ پاپی اور سیاکار اور مجرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی سوسائٹی کے اندر اپنی آس پڑوس میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں پورا رمضان گزر جاتا، نہ ایک روزے کی توفیق ہو پاتی ہے اور نہ ایک نماز کی توفیق انہیں مل پاتی ہے۔ یہ ایسے بدترین لوگ ہیں اور ایسے پاپی گرے ہوئے مجرم اور ظالم لوگ ہیں کہ ان کی سنگت میں بیٹھنے کی بنیاد پر کہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے، اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ بچیے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثبوت اور دلیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بچیے ان ظالموں کی سنگت اور صحبت سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے نمازی کی بنیاد پر، روزوں کو چھوڑنے کی بنیاد پر، ماہ رمضان میں لوگوں کے سامنے کھلم کھلا کھانے کی بنیاد پر ان پر جو اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے کہیں وہ آپ پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ کہاوت بہت مشہور ہے، گرنی کے اندر جب کوئی جاری پسانے جاتا ہے 1-2 دانے گیہوں کے ہوتے ہیں تو وہ بھی پس جاتے ہیں۔ گنہگاروں پر جب عذاب آتا ہے تو نیکوکار بھی اس کے اندر مارے جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی اس کے شکار بنتے ہیں۔ تو صرف رمضان میں روزوں کی نمازوں کی پابندی کرنا، رمضان کے بعد بالکل چوروں کی طرح بھاگ جانا، اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام دھرم نہیں ہے، اس کا نام استقامت نہیں ہے۔ استقامت اس بات کا نام ہے، اسلام اس بات کا نام ہے، دین اس بات کا نام ہے کہ رمضان میں بھی آپ پابندی کریں، رمضان کے بعد بھی فرائض کی آپ پابندی کریں۔ لیکن کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ جو شخص رمضان میں فرائض کی پابندی کرے اور رمضان کے بعد بھی فرائض کی پابندی کرے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان پر اللہ کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں ان کے دوست ہیں، ان کے مددگار ہیں، اور جنت میں جو وہ چاہیں گے ان کے لیے وہ چیز ہے۔ یہ کن کے لیے؟ جو رمضان کے بعد بھی۔ یہ حال ایسا ہے، اب تو پوری دنیا کہنے پہ مجبور ہے، پہلے سے لے کے 10ویں تک مسجد آباد، پھر اس کے بعد بازار آباد، پھر 27 کو مسجد آباد، پھر بازار آباد۔ حد تو یہ ہے آخری رات جسے ہمیں چاند رات کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، بدلی کی رات ہے، یہ صلہ اور اجر پانی کی رات ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حال یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ میں چاند رات کو، بدلہ لینے کی رات کو، سارا کا سارا مجمع ہمارا بازاروں میں ہوتا ہے، روڈوں اور سڑکوں پر ہوتا ہے، مسجد میں نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن یہی بات آپ اللہ والوں کی زندگی میں دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔
جیسے ہی رمضان آتا تو بستر کو اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں، اب سونا نہیں ہے، صرف خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اور رمضان جیسے جیسے قریب ہوتا رخصت ہونے کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیلۃ الجائزہ میں چاند رات کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطار روتے ہیں۔ رونے کی آواز جب بلند ہوئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا، دیکھا عمر ابن خطاب ہیں، نبی کے صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ اکبر، وہ لیلۃ الجائزہ میں زار و قطار روتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور کل تو عید کا دن ہے، جشن منانے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننے کا نام عید ہے، نئے کپڑے پہننے کا دن ہے، آپ خوشی منانے کی بجائے جشن منانے کی بجائے روتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں آپ کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے نبی نے، مالک جنت نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور وہ صحابہ بدر میں سے شمار ان کا ہوتا ہے، وہ جو ہے بدری صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ جو چاہے کرے، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں ارے مجھ سے پوچھنے والے انسان، عید کی خوشی تو وہ منائے جسے یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اس کی تراویح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جب مجھے اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے تو میں کس چیز کی خوشی مناؤں، کس چیز کا میں جشن مناؤں؟ اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے فرمایا عمر تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، عمر تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جاتی ہے، تمہاری تراویح ہماری بارگاہ میں قبول اور مقبول نہیں ہے، تو بتاؤ عمر کا کیا ہوگا؟ جس صحابی کو میرے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، جو صحابی زندگی بھر ہمارے نبی کے قدموں میں رہا، جو صحابی وفات کے بعد آج بھی گنبد خضراء کے نیچے میرے نبی کے قدموں میں آرام کر رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو وزیر آسمان پر ہیں، دو وزیر جو زمین پر ہیں، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ آج جس طریقے سے ہم قبر میں آرام کر رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہم تینوں ایک ساتھ اٹھیں گے، ایک کے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک کے ہاتھ میں عمر ابن خطاب کا ہاتھ ہوگا۔ اتنا بڑا صحابی لیلۃ الجائزہ چاند رات کو رو رو کر کے دعا کرتا ہے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، اللہ میرے روزوں کو قبول فرما۔ اور یہاں حال یہ ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہے، جھوٹ جس کے اندر، غیبت جس کے اندر، چغلی جس کے اندر، بے حیائی جس کے اندر، بدکاری جس کے اندر، شراب جس کے اندر، چغلی جس کے اندر، ہزاروں برائیاں کر کے بھی آج کا مسلمان لیلۃ الجائزہ چاند رات کو مسجد میں گزارنے کی بجائے بازاروں اور سڑکوں پر گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ مجھے بتائے کس بات کا ہم جشن مناتے ہیں، کس بات کی خوشی ہم مناتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے روزے قبول ہیں؟ نہ معلوم ہمارے سجدوں میں کتنی مکاری ہوگی، نہ معلوم ہمارے قیام میں کتنا دکھاوا ہوگا، نہ معلوم ہمارے روزوں میں اللہ اکبر کتنی ریاکاری ہوگی۔ کہ ایسا نہ ہو ہمارے اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں۔ اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ جس طریقے سے آپ نے رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کی ہے، روزوں کی پابندی کی ہے، آپ نے اللہ اکبر نیکیوں کو عملی جامہ پہنایا ہے، ماہ رمضان کے بعد بھی اس پر عمل کرتے رہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا اللہ ضرور آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ سنیے ایک اور بات میں بتاؤں، استقامت کس کا نام ہے؟ اللہ اکبر، اسلام قبول کرنے کے بعد، عمل شروع کرنے کے بعد اسی پر قائم رہنا، اس کا نام استقامت ہے۔ جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہا حضور میں آپ کا مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ جنید بغدادی نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ وہ آیا، مہمان ایک دن رہا، دوسرا دن رہا، تیسرا دن رہا، اور تیسرے دن واپس جانے لگا۔ جنید بغدادی نے اس سے پوچھا تیرے آنے کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے تو آیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جنید بغدادی سے وہ مسافر کہتا ہے حضور میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، آپ بہت اللہ والے ہیں، بڑی بڑی کرامتیں دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو میں نے سوچا کہ اگر میں آپ سے کوئی کرامت دیکھوں تو میں آپ کا مرید بن جاؤں، لیکن 3 دن تک میں آپ کے گھر میں رہا، کوئی کرامت نہیں دیکھا، نہ ہواؤں میں اڑتا دیکھا ہے، اللہ اکبر، نہ سمندر میں چلتے ہوئے دیکھا ہے، نہ انگاروں کو اوپر چلتے ہوئے دیکھا ہے، آپ سے کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی ہے، اس لیے اب جا رہا ہوں کسی اور کا مرید بن جاؤں گا۔ جنید بغدادی نے اس سے فرمایا نادان، یقیناً تو نے مجھے ہوا میں اڑتا تو نہیں دیکھا، پانی پہ چلتا تو نہ دیکھا، لیکن مجھے یہ بتا اس 3 دن میں کیا تو نے مجھے کوئی کام دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے بھی پایا ہے؟ اس
مسافر نے کہا حضور نہیں، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قول، آپ کی ہر بات سنت و شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو جنید بغدادی نے فرمایا نادان، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے کہ آدمی نبی کی سنت اور شریعت کا پابند ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ نبی انسان اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اس کا نام استقامت ہے، اس کا نام دین ہے۔ اور یہاں پر حال یہ ہے، نہ نبی کا معاذ اللہ استغفر اللہ توبہ توبہ، نہ نبی کی سنت ہمیں اچھی لگتی ہے، نہ نبی کا چہرہ اللہ اکبر، ان کا لباس ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے پھٹا ہوا پینٹ اچھا لگتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ایسی کٹنگ اچھی لگتی ہے جس سے شیطان بھی شرما جائے، ہمیں اچھا لگتا ہے تو داڑھی میں ڈیزائن بنانا اچھا لگتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے تو سروں کے بالوں میں نام لکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اگر اچھا لگتا ہے یہ دنیا کے اور جہنم کے کالے کتوں کا طرز زندگی ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ یہود و نصارہ اور اسرائیل کا کردار اور کریکٹر اور ان کی طرز زندگی ہمیں اچھی لگتی ہے، جبکہ قرآن میں رب نے واضح لفظوں میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے بندو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے، میری نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو نبی کی زندگی کو فالو کریں، نبی کی زندگی پر عمل کریں۔ جب آپ کے کانوں تک بات پہنچ جائے کہ یہ میرے رب کا قانون ہے، وہاں پھر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں، اسی کا نام دین ہے۔ اس کو میں نے اس لیے چھیڑا ہے، ایک دو تین کالز مجھے آئے، حضرت ہمارے مسجد میں، اندرونی مسجد میں، اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، کوئی ناراض نہ ہو، واللہ مجھے کال آیا، خدا کی قسم مجھے کال آیا، حضرت ہمارے اندرونی مسجد میں اے سی لگائی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو اے سی بھاتی نہیں ہے، تو لوگ مسجد کے دو تین صفوں کو چھوڑ کر کے ثانی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ثانی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہوتی ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ صفوں میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے نماز میں خرابی آئے گی، نماز پہ اثر پڑے گا، اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس امام صاحب نے، اس مؤذن صاحب نے لوگوں سے کہا لوگوں ہم نے دو تین علماء سے پوچھا ہے اس طرح نماز پڑھنے سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، صفوں کے بعد صفیں ہونی چاہیے، دو تین صفوں کو چھوڑ کر کے آپ وہاں باہر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، پنکھا اچھا ہے، اسپیڈ گھومتا ہے، وہاں نماز پڑھتے ہیں تو اس سے نماز میں اثر پڑتا ہے۔ تو لوگوں کا جواب کیا تھا، ارے مولانا کچھ تو راستہ نکالو نا، پھر کچھ تو راستہ نکالو، اور وہ لوگ وہیں پڑھتے رہے، وہیں پڑھتے رہے۔ اب ہمارے مسجد کا بھی حال اللہ ماشاء اللہ وہی ہے، ایک دو صفیں خالی ہوتے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں کی عبادت پر، مجھے خوب ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں کی عبادت پر جو مسجد میں بھی خدا کی نہیں اپنی سننے کے لیے آتے ہیں۔ وہ مسجد میں آ کر، ایک تو مسجد کے باہر تو اپنی ہی سنتے ہیں، خدا کی نہیں سنتے، وہ جا کر کے اپنا ایمان کا جائزہ لے لیں، وہ کس کے پجاری ہیں، وہ کس کو پوچھتے ہیں، وہ کس کی پرستش کرتے ہیں، اپنے نفس کی یا خدا کی؟ حد تو یہ ہے کہ مسجد کے باہر تو وہ نفس کے پجاری ہے ہی ہیں، خدا کے گھر میں آ کر کے بھی وہ نفس کے پجاری بنتے ہیں۔ کیوں؟ اندرونی مسجد میں گرمی بہت ہوتی ہے، کھڑکیاں بند ہے، ساری چیزیں، یعنی 15-20 منٹ کی بھی گرمی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، گھنٹہ آدھا گھنٹے کی گرمی ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ گرمی کیا ہے میرے بھائیو قیامت کے گرمی کے سامنے؟ اتنی گرمی ہوگی، آج تو بہت دور سورج ہے، بہت دور سورج ہے، تو یہ گرمی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ راجستھان میں اور اسی طریقے سے بمبئی میں یا گوا میں جو گرمی ہے اتنی گرمی بھی یہاں نہیں ہے، اور یو پی بہار کی طرف جو گرمی ہے، جو ڈگری ہے 48 وغیرہ، اتنی گرمی بھی یہاں نہیں ہے، پھر بھی ہمیں یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ذرا انہیں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ جب کہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنوں تک اور کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، تب ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تب کس کے یہاں کیا جو ہے سایہ ڈھونڈنے جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نفس کے پجاری لوگ، یہ نفس کے غلام جو مسجد میں بھی آنے کے بعد صرف اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بات سچا یہی ہے نماز صرف اسی کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو میرے نبی کی سنت کے مطابق ہو، جو نبی کی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی شخص اگرچہ وہ سنی مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اپنی طبیعت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، ظالم تیری نماز، تیرے سجدوں کی اللہ
کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ تم شیطان کے غلام ہو، تم نفس کے پجاری ہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نفس کے پجاری بن گئے اور کسی کے مائی کے لال کے اندر اس نے اپنے ماں کے چھاتی کا دودھ پیا ہو، یہ ہمت نہیں کہ وہ اس کا انکار کر سکے۔ اگر انکار کرنا ہے تو پہلے اسلام سے نکل جائے، پھر قرآن کا انکار کریں۔ یہ قرآن میں رب نے فرمایا نفس کی سننے والے خدا کو نہیں پوچھتے، وہ نفس کے پجاری ہوتے ہیں، وہ نفس کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے۔ سمجھانے کے باوجود انتشار، اختلاف، ماحول کو بگاڑنا، یہ ہماری شناخت اور پہچان بنتی جا رہی ہے۔ لوگوں سے کہا جائے آؤ درگاہ کے کٹوں پر بیٹھنے کی بجائے رمضان جیسے مقدس اور بابرکت مہینے میں درگاہوں کے کٹوں پر بیٹھ کر دنیا بھر کی بکواس کرنے کی بجائے آؤ خدا کے گھر کی طرف۔ لوگوں کو شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، لوگ ٹھٹا مار کے ہنس کر کے باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، نہ صرف ہبلی میں، ہبلی کے باہر بھی میرا دھندا ہے، پیسوں کی ریل بیل میرے پاس ہے، مال میرے پاس ہے، تجارت میرے پاس ہے، بزنس میرے پاس ہے، عمارت میرے پاس ہے، گاڑیاں میرے پاس ہے۔ کون میرا کیا بگاڑ لے گا؟ کون میرا کیا کر لے گا؟ ارے تم تو اپنے گھر کے صحیح سے مالک نہیں ہوں گے۔ حضرت ذوالقرنین سکندر بادشاہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اللہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی، بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ لیکن جانتے ہو پوری دنیا کا بادشاہ ذوالقرنین سکندر کہتا ہے جب میری روح نکل جائے تو جب میرا جنازہ اٹھایا جائے میرے دونوں ہاتھوں کو باہر رکھ دینا، دونوں ہاتھوں کو جنازے سے باہر رکھ دینا۔ پوچھنے والے نے پوچھا بادشاہ سلامت، یہ کیوں؟ تو سکندر ذوالقرنین بادشاہ نے کہا تھا بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے، بعد میں آنے والے دنیا کے کتوں کو پتہ چل جائے، اس لیے کہ دنیا کے جو طالب ہوتے ہیں نا وہ دنیا کے کتے ہیں۔ یہ بھی میرے نبی نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبھا الکلاب، دنیا مردار ہے، اس کو طلب کرنے والے دنیا کے کتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، سنت اور شریعت کو چھوڑ کر صرف دنیا دنیا کہنا، یہ دنیا کے کتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، سکندر بادشاہ نے کہا تھا بعد میں آنے والے ان دنیا کے لالچی کتوں کو پتہ چل جائے جب اتنا بڑا بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے تو تم کیا لے کر کے جاؤ گے؟ تم کیا لے کے جاؤ گے؟ سونا لے کے جاؤ گے؟ چاندی لے کے جاؤ گے؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ غلام ربانی کا آج کیا ہوگا، کیوں اتنا جذباتی بن رہا ہے؟ جذباتی اس لیے بن رہا ہوں کہ جب میرے نبی کی سنت اور شریعت پر عمل نہیں ہوگا تو اندر سے آگ لگے گی، اور یہ آگ لگنا ایمان کی علامت ہے۔ یہ آگ لگنا اور یہ غصہ اور جلال آنا یہ ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ برائی کو دیکھ کر آپ کو تکلیف ہو تو سمجھو آپ کے اندر ابھی بھی ایمان موجود ہے۔ ہم نے سمجھایا لوگوں کو اس طرح نہ کرے، دوسرے علماء نے سمجھایا اپنے مقتدیوں کو آؤ نماز صفیں درست کر لو، بلکہ حال یہ ہے اگر پہلی دوسری صف والا استنجے کے لیے باہر چلا جائے پیچھے والا جلدی آگے آنے کو تیار نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے منہ تکتا رہتا، وہ جائے کہ یہ جائے گا۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن نے کہا نیکیوں میں آگے بڑھو، بھلائی میں آگے بڑھو۔ لیکن ایک آدمی چلا جاتا ہے اور بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بیچ میں وہ صف خالی ہوتی ہے اور پوری نماز ہو جاتی ہے۔ قطع صف سے نماز میں کیا اثر پڑتا ہے آپ کو مسئلہ نہیں معلوم۔ مسجد میں آ کر کے من مانی کریں گے آپ، کس کی بارگاہ میں اور کس کے گھر میں آ کر کے آپ بادشاہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں آنے کے بعد تو سب کو فنا کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ یہ قالین ملے کہ نہ ملے، پنکھا ملے کہ نہ ملے، اے سی ملے کہ نہ ملے، اور چٹائی ملے کہ نہ ملے، جہاں جگہ ملے ہم اللہ کے بارگاہ میں سر سجود ہو جائیں۔ یہ ایمان ہے، یہ استقامت ہے، یہ اسلام ہے۔ تو سکندر بادشاہ نے کہا کہ جب اتنا بڑا بادشاہ ہو کر آپ سونا اور چاندی کی بات کرتے ہیں، تانبا اور پیتل کی بھی انگوٹھی ہوگا نا، کھینچ کھینچ کر کے مردے سے نکال لیا جائے گا۔ عورتوں کے کانوں میں بالیاں ہو، کھینچ کھینچ کے نکال دیا جائے گا، نہیں آتے تو پھاڑ کر کے نکالا جائے گا۔ ایک تولہ چھوڑیے جی، 4 آنا کوئی نہیں لے کے جاتا ہے، اور پھر آپ کو اتنا گھمنڈ اور یہ ہے دولت میرے پاس ہے، مجھے کیا ضرورت ہے نمازوں کی؟ تراویح پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنے والے رکھ رہے ہیں، میرا تو زبردست کاروبار ہے۔ اے نوجوانوں، او مستان صوفے کے باغیور نوجوانوں، سنو،
تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے، تم سے پہلے بڑے بڑے طاقتور آئے چلے گئے، ایسے منحوسوں بے شرموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اور ٹھاٹ ماٹ کے ساتھ کیا بولتے ہیں جس کو گیم کھیلتے ہیں، کیا کیرم طرح بھی ہو رہے کیرم کھیل رہے ہیں جی. یہ کوئی غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، میں سنی مسلمان کی بات کر رہا ہوں. مسجد کا مؤذن بلا رہا ہے یا ٹک ٹاک گیم کھیل رہا ہے، ٹک ٹاک گیم کھیل رہا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ کی ایسی ضرب لگے گی نا، اللہ کی ایسی مار پڑے گی نا، تم نہیں تمہارے 7 نسلیں اس کو یاد کریں گی. کیا سمجھا تم نے صرف تم پر عذاب آئے گا؟ مغل کے بادشاہوں نے عیاشی کی، آج اس کی سزا ان کی نسل بھگت رہی ہے. ہمارے بڑوں نے عیاشیاں کی، آج اس کی سزا جو ہے ان کی نسلیں بھگت رہی ہے. یہی ہوگا. تم نماز تراویح کے وقت محلوں میں شور مچاؤ، تم نماز تراویح کے وقت ٹک ٹاک گیم کھیلو، تم نماز تراویح کے وقت کیرم کھیلو، تم نماز تراویح کے وقت کرکٹ دیکھو، تو یہ ہوگا کہ تم تو اللہ کے عذاب کے شکار بنو گے، تمہاری نسلیں بھی ماری جائے گی، تمہاری نسلیں بھی تباہ ہوگی، برباد ہوگی، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگی. بدلی اپنے اس انداز کو، پلٹ آئیے اللہ کی بارگاہ کی طرف، لوٹ آئیے اللہ کی بارگاہ کی طرف، اور خدا کی بارگاہ میں جو 3-4 دن بچے ہیں سچے دل سے توبہ کر لیجئے. اللہ خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. پلٹی اللہ ہم سے خطا ہوئی، ہم سے گناہ ہوا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، مولا آج سچا دل لے کر ہم تیری بارگاہ میں حاضر آئے ہیں. مولا ہماری حاضری کو قبول فرما، مولا ہماری توبہ کو قبول فرما. کل بڑی رات آنے والی ہے اور آج بھی جمعہ کا دن ہے، ضرور آئیے، منائیے اپنے خدا کو. اس وقت کو غنیمت سمجھیے گا، ورنہ اوروں کی طرح تمہارے جنازے بھی اٹھائے جائیں گے، اوروں کی طرح تمہیں بھی مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا. پھر تم جانو تمہاری قبر جانے، تم جانو تمہاری قبر کی مٹی جانے، تم جانو تمہاری قبر کا عذاب جانے. کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے والا نہ ہوگا، کوئی تمہارے نام پر ایصال ثواب کرنے، کتنا بھی پیارا لاڈلا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ 3 دن کے فاتحہ کرے گا، 9 دن کے فاتحہ کرے گا، 40واں کرے گا، برسی کرے گا، بھول دے گا. اور 3 دن 9 دن اور 40واں اور برسی بھی اس لیے کرے گا کہ ایک سسٹم چلا ہوا آیا ہے. نہیں کریں گے تو لوگ بات کریں گے، ارے آپ کا ابا کا انتقال ہوا، 3 دن کے فاتحہ نہیں ہوئے کیا، 9 دن کے فاتحہ نہیں ہوئے کیا، 40واں نہیں کیے کیا. لوگ کہیں تانا نہ دے اس لیے وہ کر رہا ہے، ورنہ آپ کا بیٹا اگر آپ سے اتنی محبت کرتا تو ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتا، اللہ میرے باپ کی قبر کو جنت بنا دے، اللہ میرے باپ کی خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ میرے باپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، اللہ میرے باپ کو تو اپنی رضا عطا فرما، اللہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر فرما. آپ کے بیٹے کو جس نے آپ نے ڈاکٹر اور انجینئر اور لائر اور بزنس مین بنایا ہے، اس کو اتنی بھی فکر نہیں کہ وہ آپ کی فکر کر سکے مرنے کے بعد. بس حال تو یہ ہے وہ صرف آپ کی دولت پر عیاشی کرے گا، صرف آپ کی دولت پر عیاشی کرے گا. اور یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ باپ نے اگر دولت جمع کر کے چھوڑ دیا اور بیٹا اس کی دولت پر عیاشی کرتا رہا، اسے بھی گناہ اور اسے بھی گناہ. باپ کو عیاشی بیٹا کرے گا، قبر میں باپ کی ٹھکائی اور پٹائی ہوتی رہے گی. اس لیے گزارش یہ ہے اپنی دولت کا مس یوز نہ کرے، اپنی طاقت کا مس یوز نہ کرے. آپ کو بڑا غرب ہے کون میرا کیا کر لے گا، میری ایک ٹیم ہے جی، میرے پیچھے اتنے نوجوان ہیں، میرے اتنے سارے دوست ہیں. تم سے بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، آج ان کا خاندان کہاں ہے، نام و نشان نہیں ہے، ان کی قبریں کہاں ہے، نام و نشان نہیں ہے. ڈرو اللہ کی بارگاہ سے، ڈرو اللہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی گرفت، اس کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ اکبر. جو رب طاقت دیتا ہے وہ طاقت لینے پر بھی قادر ہے. ایسی ایسی بیماریوں میں گرفتار کر دے گا، آپ چلنے کے قابل نہ ہوں گے، آپ بیٹھنے کے قابل نہ ہوں گے، خود سے کھا نہ پی سکیں گے. اللہ اکبر. اگر اس طرح کی بیماریوں سے اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، ختم کیجئے اپنا غرور، ختم کیجئے اپنا گھمنڈ، ختم کیجئے اپنا یہ جوش اور اپنا یہ غرور، اور بڑوں سے ادب کے دائرے میں بات کیجئے. بڑا تمہیں نصیحت کرے، مسجد کا کوئی امام اور مؤذن اور نائب امام آپ کو نصیحت کرے، سر کم اسے تسلیم کیجئے. کوئی آپ سے کہے غلط چیز ہے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیجئے. کوئی بڑا آپ سے کہے یہ غلط چیز ہے تو فوراً جھک جائیے. وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی جوانی کے بلبوتے پر اکڑنے اور اترانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ میرے رب کو اکڑنے والے کبھی پسند نہیں ہیں. اکڑنے والے، گھمنڈ کرنے والے اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. اور نبی نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت ہی میں نہیں جائے گا. اس لیے ہم نے پرسوں عشاء میں بھی بہت سخت لہجے میں گفتگو کی تھی، بہت سخت میں نے کہا تھا، اور مجھے خود کو اندر سے یہ ہو رہا تھا کہ کتنا میں نے سخت بول دیا. لیکن باوجود اس کے حال یہی ہے کہ جو ہم نے آج
ایک 15 سے 20 لوگوں سے سنا کہ اندر کے ایک صف خالی ہوتی ہے، 2 صفیں خالی ہوتی ہے، لوگ وتر اور تراویح کی نماز پیچھے جا کے پڑھتے ہیں۔ او پیچھے رہنے والوں، ذرا پوچھ لیجئے کسی مفتی سے آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے، پوچھ لیجئے کسی عالم ربانی سے تمہاری عبادتوں کا کیا حال ہے، کہ تم مسجد میں بھی آ کر کے منمانی کرتے ہو، تمہاری نمازوں کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ اور نبی کی شریعت اور سنت کے پابند بنے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ پاک ضرور آپ کو جنت نصیب فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں کے ساتھ آپ کو لمبی عمر نصیب فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر، اس کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔